در حقیقت ذکر کربلا کو توجہ فرمائیے، جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں مخالفت میں نہیں، اصل میں حمایت میں بات کر، اسے ہم نے انتہائی مختصر طریقہ بتایا۔ کیا یزید نام کا کوئی ظالم شخص تھا، اس نے ظلم کیا، اور حسین نام کا کوئی شخص تھا جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہوا اس کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو یاد کرو، رو، اور بس خدا حافظ، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کیا صرف اتنے عمل سے ذمہ داری پوری ہوگی؟ نہیں، آخر جس پر ظلم ہوا کیا رویہ رکھتا تھا، کیا طریقہ تھا، کن اعمال کی وجہ سے ظالموں نے ان پر ظلم کرنا، انہیں تحقیق کرنا، حتیٰ کہ انہیں اپنے خیال میں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، یا یہ کہ ان ظالموں کے پاس کیا نظریات تھے جس کی بنا پر حسین اور اولاد حسین پر اتنا سخت ظلم ہوا، اور اس بات کو انہوں نے اپنے لیے ضروری عمل سمجھا، نہ صرف ضروری عمل سمجھا، نعوذ باللہ کو نقل کفر نباشت، اسے شرعی ذمہ داری اور اسے واجب عمل اور اسے خدا کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھا۔ ایک شخص کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے، اے حسین جلدی آؤ تاکہ تمہیں قتل کروں اور نماز عصر وقت اول میں پڑھ لوں۔ کیا نظریہ بن گیا ہوگا، کیا ذہنوں کو انہوں نے واش کیا، برین واش کیا ہوگا، کس طریقے سے حسین کے خلاف لوگوں کو تیار کیا۔ اور حسین ابن علی نے ان تمام ظالموں کے مظالم کا مقابلہ بزرگوں کو بھی پیش کیا، جوانوں کو بھی پیش کیا، بچوں کو بھی پیش کیا۔ مباہلے کی بات ہے تو ذرا ساتھ ساتھ رب بھی رہے۔ ہم نے سمجھا کہ بھائی دین کی خدمت نمبر 1 علماء کریں، ہماری تو کوئی ذمہ داری، ہم آزاد ہیں۔ نمبر 2 پھر جوان کریں، تیسرے نمبر پر صنف مرد کریں، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں، پھر چوتھے نمبر پر مرد ہو کہ عورت، بڑوں کی ذمہ داری، چھوٹوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ واقعی مباہلہ کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اور واقعی کربلا کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ نہ یہاں بزرگ مستثنیٰ ہے، نہ یہاں مرد مستثنیٰ ہے، نہ یہاں عورت مستثنیٰ ہے، نہ یہاں بڑا یعنی جوان مستثنیٰ ہے، نہ یہاں کوئی بچہ مستثنیٰ ہے۔ اگر مستثنیٰ ہوتا تو حسین ابن علی اور حسن مجتبیٰ کو لے کر میرے رسول مباہلے میں نہ جاتے۔ اگر استثناء کی بات ہوتی، سیدہ کونین جس کے پردے کے لیے ہم مثال پیش کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر حجاب کے ذمہ داری کو پوری کرنے والے، حجاب کا سبق ہی ان کے گھر سے ملا ہے، ان کو لے کر میدان مباہلہ میں نہ جاتے۔ اگر استثناء کی بات ہوتی تو حسین علی اصغر جیسے بچے کو لے کر کربلا میں نہ جاتے۔ حسین اگر استثناء کی بات کرتے تو جناب زینب جیسے، جناب ام کلثوم جیسے، جناب سکینہ جیسے دیگر مخدرات عصمت و طہارت کو، ازواج مطہرات کو لے کر نہ جاتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے واقعاً اسے لمٹ میں لیا ہے، مخصوص انداز سے بیان کرنے والا بھی بیان کرتا ہے، سننے والا بھی اسی انداز سے کہ بھئی مصائب سخت ہونے چاہیے، گریہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر خدا نے خواستہ کوئی مجلس کے اندر صرف اور صرف نصیحت آمیز گفتگو کرے اور گفتگو تمام کرے میرے اور آپ کے، میں سمیت میرے اور آپ کے درمیان، وہ تو مجلس ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے صرف دین کی باتیں کی اور مصائب حسین کا ذکر نہیں کیا؟ ضرور ہونا چاہیے، لیکن دین کو اتنا اہمیت دینا چاہیے کہ اگر حسین کے مصائب کا موقع نہ ملے، اور اگر کوئی صرف دین کی بات کرے، واجب حرام کی بات کرے اور ذمہ داری کی بات کریں، تو افضل ترین مجلس اسے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں کہ اب دن تو کافی گزر گئے ہیں، میری ملاقات آخر مہینے میں ہوئی ہے، ماہ ذی الحج، اور جو دن باقی ہیں اس میں مجلس ہو کہ محفل، اس میں بھی یہ ذمہ داری دیکھیں، کیا ہم نے خوشی یعنی شادی کے موقع پر بھی کربلا کے نقشے کو اور مباہلے کے نقشے کو سامنے رکھ کر ذمہ داری پوری کی؟ ظاہر ہے شادی تو مرد کی بھی ذمہ داری، عورت کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کے اس فریضے کو ادا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا ذمہ داری کا یہ مطلب ہے کہ بھائی ذمہ داری ادا کریں تو ساری قباحتوں پر مشتمل زندگی ہو، اور دنیا میں جتنے گناہ ممکن ہیں وہ سارے گناہ ہو، مہندی کی رات سے لے کر آخری شب زفاف تک جتنا ہو سکتا ہے خدا کی نافرمانی کرو، نام رکھو کیا؟ سنت رسول شادی، سنت رسول شادی۔ اسی طرح سے آنے والی تاریخوں میں مجلس اور مجلس کے دوران انتہائی معذرت کے ساتھ دسیوں گھرانوں کو جانتا ہوں،
گھر کی ایک مجلس ہو یا عشرے کی مجلس ہو، خاتون خانہ عزاداروں کے درمیان اس طرح مصروف رہتی ہے کہ بھئی ذکر مولا ہے، پردہ وہ بعد میں دیکھ لیں گے، حجاب بعد میں دیکھیں گے، آدھے آدھے بازو کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، گریبان کھلے ہوئے ہیں۔ کیا جناب سیدہ کے بارے میں میرا جو آپ کا عقیدہ، جو درست عقیدہ ہے کہ اس محفل اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں، چاہے سیدہ زہرا ہو یا سیدہ زینب ہو، ان کا نیزان کو دیکھ کر کبھی راضی ہوں گی؟ اگر آپ ہاں کرتے ہیں، نہیں، تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے نظریے اور عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں اور طریقہ کہاں جا رہا ہے۔ ڈرائیور ہے، ارے بھائی یہ تو 30 سال سے میرے پاس کام کر، کیا اس کے ساتھ بھی پردہ ممکن ہے؟ کوک ہے، یہ 50 سال سے میرے پاس، میں تو بہت زیادہ بڑھا رہا ہوں، 5 سال والا بھی کافی ہوتا ہمارے پردے کو ختم کرنے کے لیے، 2 مہینے بھی پورے ہوتا ہے، تو اتنے عرصے سے میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، اب اس سے بھی کیا پردہ ہے؟ شریعت مقدسہ کا حکم پردہ حجاب وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی بنا پر شریعت مقدسہ میں خاتون پر جہاد واجب قرار نہیں دیا گیا۔ بڑی شکایت کی رسول کے پاس، نہیں معلوم جو پچھلے چند مہینوں پہلے جو بات آپ کی خدمت میں بطور مثال پیش کی تھی، جہاد کا حکم آیا۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا انسان جا کے میدان میں جان کا نذرانہ پیش کرے، تو اس کے لیے کہا کہ پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور سیدھا جنت یقیناً۔ اور اگر وہ غازی بن کر دشمن پر کامیاب ہو کر آیا ہے تب بھی اس کے سارے گناہ، اسے حکم دیا گیا کہ نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، یقیناً مرد کے لیے حکم ہے۔ خواتین مدینہ نے باقاعدہ ڈیلیگیشن تیار کیا، وفد تیار کی، نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ آپ نے مردوں کو بہت فوقیت دی، یہ بڑا مقام ملا، بڑی فضیلت ملی، اس سے تو خواتین محروم ہو گئی۔ نبی کریم نے انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ، غصے میں آ کر نہیں، جاؤ خدا کا حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں نا عمل کرو، نہیں، خندہ پیشانی سے کہا نہیں، غور تو کرو، اس سے بڑھ کر جہاد کی ذمہ داری خدا نے خواتین کو دی۔ یا رسول اللہ جہاد میں جانا تو منع ہے، کیسے ذمہ داری دی ہے؟ نبی کریم کا پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خاتون گھر کی 4 دیواری میں اس طرح زندگی گزارے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے، میدان کارزار میں، میدان جہاد میں مرد کا جا کر سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنی جان کو قربان کرنے سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ وہاں پر بھی خاتون گھر میں یا موت سے ہمکنار ہوگی یا زندگی گزارے گی۔ اگر صبح ہونے سے پہلے مر گئی تو جہاد فی سبیل اللہ میں مرد کو جتنا ثواب شہید ہونے پر ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس عورت کو اس کے پردے کے اندر موت آنے پر ملتا ہے۔ اور اگر وہ زندگی پاتی ہے اگلی صبح بھی پاتی ہے، ہر صبح وہ غازی شمار ہوتی ہے، اور جو ثواب غازی کو حاصل ہوتا ہے ہر صبح اسے بھی یہ ثواب دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مرد کا میدان مباہلہ کی طرح سے، میدان جہاد کی طرح سے جا کر جان کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہے، اور خاتون کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی 4 دیواری میں اس طرح زندگی گزارنے کے لیے پابند کرنا جو شریعت کا حکم ہے جہاد سے بھی زیادہ مشکل مسئلہ بنا ہوا۔ لہٰذا شریعت مقدسہ کے حکم کو فوقیت دی جائے، اہمیت دی جائے۔ میری معلومات کے مطابق ایک مومنہ کی وفات پر خصوصی مجلس کا اہتمام ہے، اور بھی مرحومین کا نام شامل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً کسی مومنہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو دین کے اس حکم پر عمل کر کے ہی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا یہ ذمہ داری صرف عورت کی ہے؟ آیت تو میں نے تلاوت کی، یا یہ کہ مرد کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ایک حدیث جو علماء کرام کثرت سے پیش کرتے ہیں، 4 قسم کے مردوں کو بے پردہ عورت کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ایک خاتون بے پردہ ہے، حکم ملے گا شریعت کے اس حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، خاتون خود مطالبہ کرے گی، اے رب میں مطالبہ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ 4 مردوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کس طرح؟ اگر بیوی ہے تو شوہر کے خلاف، اگر بیٹی ہے تو باپ کے خلاف، اگر بہن ہے تو بھائی کے خلاف۔ اب آپ سوال کریں،
بیچارہ بھائی کی کیا غلطی، شوہر کی کیا غلطی، باپ کی کیا غلطی؟ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا بھی نام ہے، اگر ماں ہے تو بیٹے کے بارے میں شکایت کری، 4 ہو گئے، شوہر، بیٹا، بھائی، اور خاتون کہے گی کہ مجھ سے ہر طرح کا مطالبہ کیا جاتا تھا، شوہر مجازی خدا، اس ماحول کے اندر اس نے ہر مطالبہ مجھ سے کیا، میں نے مان لیا، لیکن جب بازار میں نکلتی تھی، یہ روایت ہے، میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا ہوں، بازار میں نکلتی تھی، شوہر نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، جس طرح بچوں کو سنبھالنا، جس طرح میرے لیے کھانا تیار کرنا، جس طرح میرے لیے کپڑے تیار کرنا اور ذمہ داریاں ہیں پوری کرنا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تم میری عزت ہو، میری عزت کا خیال رکھو، اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنے حیا کا خیال رکھو، عفت کا خیال رکھو، مجھ سے مطالبہ نہیں ہوا لہٰذا میں آزاد رہی ہوں، اگر یہ مجھے پابند کرتا تو جہاں اور کام کیے اس کام پر بھی عمل کرتی۔ یقیناً خدا اس شوہر کو جو اس شرعی ذمہ داری کو اگنور کرتا جہنم میں ڈالے۔ آپ کہیں گے فوراً مومن جہنم میں کیسے جا سکتا ہے، ولایت والا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے، آگے بڑھیے، نمازی کیسے جا سکتا ہے، روزہ دار کیسے جا سکتا ہے، حج میں 10 بار لوگوں کو بتا کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو گئے، حاجی صاحب ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اس طرح جائے گا، حج تو کیا ہے لیکن بیوی کے اس معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی ہے، حج آڑے نہیں آئے گا، جہنم میں جائے گا، بہت سخت بات ہے۔ اسی طرح سے بھائی کا بہن کے بارے میں مطالبات، بیٹے کا ماں سے مطالبات، باپ کا اولاد یعنی بیٹی سے مطالبات، ان تمام باتوں کو تفصیل میں گئے بغیر ماں، بیٹی، بیوی اور بہن مطالبہ کریں گے کہ اس مرد کو بھی جس نے شریعت کے حکم کو اگنور کیا اور مجھے جہنم میں جانے کا راستہ مہیا کیا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بتائیں اگر خدا پوچھے بھائی سے تم نے بہن کو پردے کے لیے کیوں نہیں کہا، بے پردگی سے کیوں نہیں روکا، باپ کو بیٹی سے کے بارے میں سوال کرے، شوہر کو بیوی کے بارے میں، اور اسی طرح سے بھائی کو بہن کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کوئی جواب ہوگا؟ نہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، جس طرح اور دنیاوی معاملات میں ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایک عمل انسان از راہ امر بالمعروف اور نہی، بتا تو دے، ہاں بتانے کے بعد عمل نہ کرے، نبی کی ذمہ داری نہیں، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں بتائے بغیر عمل ہوگا، اس میں مرد بھی ذمہ دار ہے اور عورت بھی۔ باواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔